بسم اللہ الرحمن۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ نیز نماز کیسے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں خاشعون ای خائفون ساکنون، کہ خاشعون کی تفسیر یہ ہے کہ خوف ہو اور سکون جوارح کا نام خشوع ہے، یعنی اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کس کے اتنے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس میں اعضاء و جوارح میں سکون ہو، کبھی ادھر کھو جاتے ہیں کبھی ادھر کھو جاتے ہیں، کبھی ٹوپی درست کر رہے ہیں۔ یہ نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ لاکھ وسوسے آئے چھوڑ دیں کھجانا، تو ایک وقت آئے گا خود بخود عادت ختم ہو جائے گی، ورنہ شیطان کے ادھر ادھر ایسی جگہ بھی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جہاں 4 آدمی کے سامنے ہاتھ لگانے میں شرم آتی ہے۔ میرے برابر میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ برابر میں ایسے لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہوں، ورنہ اس سے کتنی افسوس کی بات ہے کہ نماز کے وقت میں امام شافعی کے نزدیک وضو کی حالت میں اگر اعلی تناسل پہ ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں اس کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ناشائستگی کی بھی بات ہے اور بد اخلاقی کی بھی، غفلت کی بھی انتہا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر ہر جگہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ لہذا ایک دفعہ سوچ لے آدمی کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ ہمارے دل کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم اپنے سامنے دسترخوان پہ کھانے کو دیکھتے ہیں، کتنے 4 آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے واضح طور پہ ہمارے دلوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے نماز کی حالت میں، لوگ داڑھی یوں کر ہاتھ لگا رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لو خشع قلب ھذا خشعت جوارح، اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح کے اعضاء جسم میں بھی سکون ہوتا۔ اور یہ خاشعون 3 جگہ ہے، قیام میں بھی خشوع ہو، رکوع میں بھی ہو، اور خشوع ہو اور سجدے میں بھی خشوع ہو۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے خاشعون کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں دبے کھڑے رہو، اور رکوع میں دبے جھکے رہو، اور سجدے میں دبے پڑے رہو۔ حضرت نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت میں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، یعنی تمام آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیبت کی وجہ سے دب جائیں گی۔ تو آدمی کو چاہیے جب وہ اس حالت میں کھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، تو خشوع کے معنی یہ ہے کہ دب جانا، کسی کی بڑائی اور عظمت سے اپنے آپ پر خوف طاری کر لینا، اگرچہ نہیں ہے لیکن ان کی نقل کر لیں، ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے لیکن ہم نقل کر لیں تو انشاءاللہ اسی سے کام بن جائے گا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے نماز میں دبے کھڑے رہو، رکوع میں دبے جھکے رہو، سجدے میں دبے پڑے رہو۔ دبے سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح سجدہ کرنے لگو، مردوں کو کوہنیاں اٹھا کے سجدہ کرنا ہے، لیکن دبے سے مراد دل میں خشوع ہو، اور یہ سوچ کے آدمی سجدہ کرتا ہوا یہ سوچے کہ میں اس ارحم الراحمین کے قدموں پہ سر رکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا پالنے والا ہے۔ صرف سبحان اللہ جلدی سے کر کے اٹھ جاتے ہیں، اسی لیے نماز کا مزہ نہیں آتا۔ جب تک کوئی کام صحیح سے نہیں کیا جاتا اس کا مزہ نہیں آتا، جب کوئی کام صحیح سے کیا جاتا ہے پھر اس کا مزہ آتا ہے۔ سالن کتنے کا چکن ہے یا گوشت ہے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت کتنا مہنگا ہے، 2 کلو بکرے کا گوشت 6000 کا لیا، اور اس میں اگر 20 روپے کا نمک زیادہ پڑ گیا تو سارا سالن بیکار ہو گیا۔ کیوں ہوا کہ زیادہ نمک پڑ گیا تو بھی بیکار، نمک بالکل نہ ہوا تو بھی پھیکا۔ تو کتنی احتیاط سے اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ عورتیں جانتی ہیں اس کا اندازہ۔ لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ اگر چیز مزیدار نہ ہو تو 6000 کا بکرے کا گوشت وہ ضائع ہو گیا، گویا کہ اب اس کا صحیح ہونا دشوار ہے۔
تو اسی طرح جب نماز ہم جیسے پڑھتے ہیں جیسے تیسے، اسی وجہ سے نماز میں مزہ نہیں آتا کہ کوئی گوشت کو صحیح نہ پکائے، اس کو پکانا نہ آتا تو کہ ہم نے سنا تھا بکرے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو کچھ بھی لذیذ نہیں ہے، پکانے والے نے صحیح نہیں پکایا۔ تو ہم پڑھنے والے نماز کے صحیح نہیں پڑھتے، جیسے تیسے اس کو بس لوٹا دیتے ہیں کہ کالے سیاہ کپڑے میں، میلے کپڑے میں منہ پہ مار دی جاتے، لو اپنی نماز، جیسے وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ادھر ادھر ہلنا جلنا کر رہے ہیں۔ تو میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا شہر میں، کہیں پر دیکھا ایک لڑکا جو ہے میرے برابر میں تھا، ٹوپی تو پہنتے نہیں، ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، بال فیشنی، ایک ہاتھ یہاں ایک ہاتھ بار بار پھر یہاں رکھ، پھر یہ بال صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے یا کسی لڑکی کے سامنے کھڑا ہے کہ بال صحیح کر رہا ہے؟ یہ حالت ہے نماز کی، سیکھتے نہیں اصل میں۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھو۔ جس زمین پر ہم آپ بیٹھے ہیں، سائنسدانوں نے بتایا یہ 24,000 کا گولا ہے، اس میں پہاڑ اور سمندر سب گول ہیں۔ آپ بتلائیے کہ کیا پانی ایسی چیز ہے جو گول رہے اور گرے نہیں؟ فٹ بال پر ایک چمچہ پانی ڈالو سب گر جائے گا۔ اور زمین کے نیچے خلا ہے، پانی بھی گول ہے گرتا نہیں۔ کمال قدرت ہے یا نہیں؟ دنیا کا نقشہ ذرا دیکھو، میرے پاس ہر وقت یہ نقشہ رہتا ہے، ہمارے کمرے میں بھی آپ جب تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے کہ پورے دنیا کا گولا بنا ہوا ہے، اس میں سمندر پہاڑ سب گول ہیں۔ اور سائنسدانوں نے کہا کہ دنیا کو کوئی سیارہ چکر دے رہا ہے، پوچھو کہ سیارے کو کون چکر دے رہا ہے؟ اگلا سیارہ، اگلے سیارے کو کون چکر دے رہا ہے؟ کائنات کون چلا رہا ہے؟ آخر میں کہاں ختم ہوتا ہے؟ آخر میں عرش اعظم کے سوا آگے کوئی نہیں ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہیں سے سب نظام چل رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے۔ تمام کائنات کا ایک ذرہ بھی بغیر اس کے حکم کے الہی سے، بغیر حکم الہی کے ہل نہیں سکتا۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ورنہ یہ سب ادھر ادھر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم۔ ان تقوم السماء، ان مصدریہ ہے اور نصب کرتا ہے، اور فعل کو ان نے نصب کرتا ہے، یعنی فعل کو ان نے مصدر بنا دیا۔ ان تقوم کیا مطلب؟ ان قیام السماوات والارض بامرہ، اللہ تعالیٰ فرمانے زمین و آسمان کا قیام اس کے حکم سے ہے، یعنی یہ کسی پلر ستون پر قائم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی چھتیں ڈالی جاتی ہیں وہ پلر پر ڈالی جاتی ہیں۔ جس زمین کے گولے پر ہم اپنے مکان وغیرہ چھت ڈالتے ہیں، بغیر پلر چھت نہیں پڑتی، اور خود اس زمین پر پوری دنیا ماں پہاڑ اور سمندر سب بغیر پلر کے قائم ہیں، نیچے کچھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ کی قدرت سے سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ تو آج اس آیت اقیم الصلاۃ لذکری میں مجھے بہت لطف آیا کہ جب تم کو میری نماز یاد آئے تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور دیکھو کہ اتنے بڑے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں جو اتنا قادر مطلق ہے، جس کے حکم سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ کبھی رکوع میں جاؤ، کبھی سجدے میں جاؤ، سجدے کا نقشہ ایک شاعر نے یوں کھینچا ہے، بڑا ہی عجیب شعر ہے، کہتا ہے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ سر کا مزہ اسی میں ہے۔ ایک ہندو نے ایک عالم سے اعتراض کیا تھا کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی ہندوستان میں بت پتھر کی مورتی کو پوجتے ہیں، اور تم لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہو، تو آپ کعبہ کا رخ کرتے ہو، لیکن وہاں جا کر تو کعبہ کو یعنی پتھر ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہو۔ ہم پتھر کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتے ہو، آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کہتے آپ کافر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ واقعہ حضرت مولانا نے مجھے سنایا، اس مولانا نے ان کو جواب دیا، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے زر جانانہ سمجھ کر۔ اس سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کعبے کا تو تقریباً 17-18 مہینے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پتہ چلا یہ کعبے کو مقصود نہیں، مقصود اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں آپ گئے تو آپ سے کہہ دیا یہودیوں کے، تاکہ یہودی قریب آئیں، لیکن ان کی قسمت میں
اتنے بدبخت تھے، ایمان تھا ہی نہیں سوائے چند کے، لہذا پھر آپ نے اور آپ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے ہمارا بیت اللہ ہو، کیونکہ وہاں آپ نماز پڑھ چکے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نماز ہی کی حالت میں آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ بیت حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیجئے بیت المقدس سے۔ پھر وہ مسجد قبلتین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، ہمیں بھی بار بار لے جائے، تو وہاں زیارت والے دکھاتے ہیں کہ اس جگہ پر قبلہ آپ کا بالکل آپ کا رخ جیسے اس طرف ہے تو اس طرف چلے گئے بیت اللہ کی طرف، اس طرف بیت المقدس تھا، اس طرف بیت اللہ تھا، پورا رخ آپ کا بدل گیا، ساری جماعت بدل گئی، سب نے رخ تبدیل کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے والے کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بیت المقدس کو ہی سجدہ کیا جاتا، بیت المقدس کو سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، نہ بیت اللہ کو نہ بیت العزیز۔ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دے دی، اسی لیے اسے فرما دیا نبی علیہ السلام نے الساجد یسجد علی قدم الرحمن، جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو گویا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خوشی و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔